کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسی نا امیدی کی وادی میں داخل ہو جاتی ہے جہاں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا، بس صبر۔ یقیناً تم نے بھی صبر کیا ہوگا، دل میں درد چھپا کر مسکرائے ہوگے، لوگوں کے طعنے سنے ہوں گے، تنہائی میں اللہ کو پکارا ہوگا، اور اب تم تھک چکے ہو، نا امید سے ہو چلے ہو، تو سنو، تمہارا صبر ضائع نہیں گیا، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر تم آج بھی آزمائش میں ہو تو بس صبر تھوڑا اور، کیونکہ رب کا وعدہ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کرے تمہارا صبر تمہاری زندگی کا سب سے حسین صلہ بن جائے، اللہ کرے تمہیں وہ ملے جو تمہارے گمان میں بھی نہ تھا، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جنہوں نے دکھ میں صبر کیا، آنکھوں میں آنسو چھپائے، اور پھر بھی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے۔ یہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ تمہارا صبر قبول ہو چکا ہے اور اللہ کا صلہ بہت قریب ہے۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کی طرف سے اشارے ہیں، تمہیں بہت جلد صلہ ملنے والا ہے۔ پہلی نشانی، جب تمہاری زبان سے نکلنے والی دعا تمہارے گناہوں سے زیادہ اثر رکھتی محسوس ہو، پر جب تمہارا یقین اللہ کی رحمت پر حاوی ہو جائے تو سمجھ لو یہ تمہاری صبر کی پہلی قبولیت کی نشانی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، یا تو فوراً دے دیتا ہوں یا اس سے بہتر رکھ دیتا کو دور کر دیتا ہوں۔ دوسری نشانی، جب تمہارا دل دنیا کی شکایت چھوڑ کر رب کی رضا میں سکون محسوس کرے، جب تمہارا دل یہ کہنے لگے جو اللہ نے دیا بہتر دیا اور جو نہ دیا وہ بھی بہتر تھا، تو یہ اس بندے کی نشانی ہے جسے رب نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ قرآن آل عمران آیت نمبر 140 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو رب کی محبت کا صلہ دنیا نہیں بلکہ جنت ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، جب تم تنہائی میں ہو کر بھی تنہا نہ لگو، جب تمہارے دل میں یہ آواز آئے، یا اللہ بس تو کافی ہے، تو جان لو تمہارے صبر نے تمہیں رب کے قریب کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جسے اللہ کافی لگنے لگے دنیا اس پر تنگ نہیں رہتی۔ صبر کی سب سے بڑی کامیابی ہی قرب الہی ہے۔ ہمارے پاس انبیاء کی زندگی کی مثالیں ہیں، کس طرح انہوں نے صبر کیا، پھر کس طرح اللہ نے انہیں نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کیا۔ اللہ نے نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لوٹایا بلکہ بینائی بھی عطا کی اور خاندان کو عزت بخشی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری، فقر اور تنہائی پر صبر کیا تو اللہ نے ان کو شفا دی، دوبارہ مال و دولت دیا اور خاندان واپس عطا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنقید، طعنے اور تنہائی پر صبر کیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں نبی علیہ السلام رکھ دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جب رب کہہ دے بغیر حساب تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو کہ کتنا کچھ ملنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، تاکہ انہیں رب کی رحمت کی خوشبو محسوس ہو۔ کبھی کبھی انسان تنہا ہوتا ہے اور تقدیر کی سختیاں اس کے صبر کا سخت امتحان لے رہی ہوتی ہیں۔ اس کی دعاؤں کا جواب آنا بند ہو جاتا ہے، آنکھیں نم، دل بکھرا ہوا، اور زبان پر صرف ایک سوال ہوتا ہے، یا اللہ کب بدلے گی میری تقدیر؟ لیکن سنو، اگر تم صبر کر رہے ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ صبر کرنے والا شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور صبر ایک ایسی چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیا واقعی صبر سے تقدیر بدلتی ہے، اور وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب تمہاری تقدیر بدلنے ہی والی ہوتی ہے۔
یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اگر وہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اگر وہ روتا ہے لیکن کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر وہ صبر کر رہا ہے تو یا اللہ اس کے صبر کا بدلہ اسے ایسی تقدیر دے کر عطا فرما دے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہی میرا اللہ اس کے دل کے راز جانتا ہے، اسے وہ سب کچھ دے دے جو وہ صرف تجھ سے مانگتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پہلا سوال جو ہم سوچتے ہیں، کیا صبر تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو تقدیر کا بدلنا مشکل نہیں رہتا۔ صبر وہ عمل ہے جو انسانوں کا آسمانوں کو ہلا دیتا ہے اور عرش کو حرکت میں لے آتا ہے۔ اب آتے ہیں ان 3 خاص نشانوں کی طرف جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے۔ پہلی نشانی، جب انسان بہت عرصے سے جدوجہد کر رہا ہو، آنکھیں رو رو کر تھک گئی ہوں اور اچانک ایک دن دل میں ایک سکون سا اتر آئے۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن لگتا ہے جیسے اب سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری تقدیر کا ورق اب پلٹنے والا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو ارد گرد کے حالات سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں اتارا جاتا ہے۔ دوسری نشانی، جب نے بہت کچھ کھو دیا ہو اور پھر اچانک سے چھوٹے چھوٹے کام آسان ہونے لگے جن میں تم پھنسے ہوئے تھے، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو یا رشتے میں الجھن ہو، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں۔ اللہ کبھی صبر کا پھل ایک دم نہیں دیتا، وہ تمہیں آہستہ آہستہ اچھے حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چھوٹی آسانیاں بھی بڑی تبدیلی کی خبر ہوتی ہیں جو تقدیر میں آنے والی ہے۔ تیسری نشانی، جب انسان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے اور پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتا، دعا نہیں چھوڑتا، اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، تو اللہ اس کے اندر ایک خاص نور بھر دیتا ہے، ایسا نور جو اسے صبر پر مضبوط کر دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے بندے نے وفاداری نبھائی ہے، اب میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پہ اور ایک اس وقت جب تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہو، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم صبر کر رہے ہو تو تم اللہ کے وعدے پر یقین رکھو کیونکہ وہ وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔